بیچنے کا، قربان کرنے کا، نہر کرنے کا ثواب ملے گا۔ 100 اونٹ، سر ایک اونٹ کی قیمت آلموسٹ 2-2.5 لاکھ، کروڑوں روپے کا وظیفہ ہے جی، ملینز آف ڈالرز کا یہ وظیفہ ہے فری میں، اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دے۔ سب لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا ہے؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث جامع ترمذی میں، کہ ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور نامہ مال تل رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، وہ شخص کہے گا یہ ٹکڑا کیا کر سکتا ہے، بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی، وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث، اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں۔ تو یہ 4 وظیفے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اتنا محبوب وظیفہ ہے کہ جو سنن ابی داؤد میں، جامع ترمذی میں صلاۃ و تسبیح والی حدیث ہے، اس میں 300 دفعہ کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ یہی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کی حدیثیں الگ سے ہیں، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے، 4 کلمات۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ لوں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمات محبوب نہیں ہے، اور یہ حصہ بخاری میں بھی ہے اس کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تم ان کی ترتیب بھی بدل سکتے ہو، یعنی سبحان اللہ کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، پھر لا الہ الا اللہ، کوئی فرق نہیں، یہ ایک اوپن چیز ہے۔ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، کیونکہ را کو پھر لام سے ملائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ اکبر پہ وقف کریں گے، ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑھ نہیں سکتے آپ، کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ بنے گا کانٹینیوس، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو وقف کرنا پڑے گا سوائے سبحان اللہ کے۔ سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ الحمدللہ وقف کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر اللہ اکبر، را کو لام سے، تو اس کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک تسبیح پڑھ لے، 4 وظیفے 100 دفعہ ہو جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام اجازت دے دی ہے نا، آگے پیچھے دائیں میں کچھ بھی کر سکتے ہو، اور یہ ترتیب تو صلاۃ و تسبیح میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت والے 3 وظیفے بتاتے ہیں، ویسے بڑی سمجھداری سے ہی کسی نے وہ ڈیوائز کیے ہوئے ہیں، 100 دفعہ وہ یہ بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ ساتھ وہ بتاتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی صحیح بخاری میں رات کو اٹھتے وقت کی دعا ہے، فی العلی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے 6 کلموں کا ثبوت، تو میں نے بتایا 4 کلمے ثابت ہیں، 2 مولویوں کے لکھے ہوئے ہیں آخری والے جو ہے، تو بلکہ وہ میرا بیٹا تو وہ اس کے وہ کورس میں آیا تو اس نے 2 یاد ہی نہیں کیے، تو اس کو ماں کہہ رہی یاد کرو، کہتی ثابت، وہ کہتا ثابت ہی نہیں ہے تو کیوں ساری یاد کر۔ ہم ریکویسٹ کریں گے، ہمارے پاس بھی وہ کورس اسلامیات کا جو ہے نا اس کو ریویو کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے ہماری اکیڈمی میں انہوں نے، تو ہم اس میں ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آخری 2 کلمے نکال دیں، پہلے 4 کلمے ثابت ہیں، وہ تو ثابت ہی نہیں ہے، تو خام خواہ لوگوں کو آپ رٹا رہے ہیں، الٹا جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ بیچارے ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں 6 کلمے یاد کرنے کے، حالانکہ کلمے کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں اس کے۔ تو یہ جو صلاۃ و تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں، وہ تو لادہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک۔ تو تبلیغ جماعت والے یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ درود شریف بتاتے ہیں اور 100 دفعہ استغفار بتاتے ہیں، بہت انٹلیکچوئل چیز ہے۔ یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی علیہ السلام نے مشروع کیا ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ جو پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100
کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور 100 کا عدد اللہ اکبر کہہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں, تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. لیکن وہ صغیرہ گناہ, کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ, ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا. مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. یہ نہ ہو کہ ایک رمضان پڑھ لے اگر رمضان کے بھی چلے سارے, نہیں نا, اس طرح نہیں ہوگا. تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے, یا رسول اللہ ہر مقابلے میں ہم برابری کر لیتے ہیں امیر اصحاب کی. وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں, وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں, وہ جہاد کرتے ہیں ہم بھی جہاد کر لیتے ہیں. ایک معاملے میں آ کے ہم مارے جاتے ہیں. قرآن میں بار بار ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو, ہم تو خود ہی غریب ہیں, تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل تجویز کریں. تو آپ فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم ان کی برابری کر لو گے. تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ بخاری مسلم دونوں میں. کچھ دنوں کے بعد پھر وہ حاضر ہو, یا رسول اللہ وہ تو امیر صاحبہ کو بھی پتہ چل گیا, وہ بھی یہی کچھ پڑھ رہے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ تسی تک لو جناب, تسی گرین کارڈ دے بلو کارڈ دے چکر پہ ہو, دنیا دے آخرت کے نہیں. صحابہ کرام آخرت کے بلو اور گرین کارڈ کی بات کر. تو نبی علیہ السلام مسکرائے, آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, میں تو اللہ کا فضل نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے نا. تو ظاہر گیون سرکمسٹانسز اللہ کے دیے ہوئے ہیں, اس کے اندر آپ بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے فضل کو تو کوئی روک نہیں لگا سکتا نا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ یعنی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کیوں نہیں ہوا, ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا. تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی کو آپ بہتر سمجھ. اس طرح کی کئی احادیث ہیں جو ان وظیفوں کو سپورٹ. اچھا مسلم شریف میں ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ 10 دفعہ سبحان اللہ, 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر. اگر کسی کے پاس ٹائم تھوڑا ہے نا تو فرض نماز کے بعد یہ بھی پڑھ سکتے, 10 دفعہ بھی وظیفہ یہ والا کیا جا سکتا. ایک بڑی دقت انگیز ہے, ہمارے یوسف بھائی نے اس پہ کلپ بھی بنایا ہے, صفین کی راتوں میں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, مولا علی علیہ السلام خود روایت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے کچھ شادگی دی, کچھ غلام آپ کو گفٹ ملے, تو میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم پورا دن گھر کی صفائی کرتی ہو, چکی چلاتی ہو, اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پہ بھی نشان بن گئے تھے. اس طریقے سے سامان اٹھا کے لاتی تھی تو رسی کے نشان یہاں پڑے ہوئے تھے. تو نبی علیہ السلام سے جا کے جو ہے وہ ایک غلام ڈیمانڈ کر لیتے ہیں جو ہمیں ذرا ہیلپ آؤٹ کر دے گا. جب سب کو مل رہا ہے تو ہمیں بھی مل جائے گا. تو سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں. تو حضور علیہ السلام کے پاس گئیں, بات نہیں کر سکتی. طبیعت میں تربیت کس کی تھی سر, بولڈنس نہیں تھی وہ, حالانکہ باپ ہے اور حضور کو پتا تھا اپنی بچی کی عادت. تو وہ گئی, بات نہیں کر سکی, واپس چلی گئی. تو حضور علیہ السلام محفل برخاست ہوئی, آپ خود آ گئے. سر وہ حدیث کمال ہے. مولا علی کہتے ہیں میں اور فاطمہ ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے اور پاؤں کی جانب سے نبی علیہ السلام ہمارے بستر میں داخل ہوئے, حتیٰ کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے پہ محسوس. یعنی حضور علیہ السلام نے پاؤں کی جانب سے اپنے پاؤں انٹر کیے اور وہ پاؤں سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے سینے تک پہنچ گئے, تو انہوں نے ان کو سینے سے لگا لیا. سر یہ فرینکنس کسی صحابی کو نصیب ہو سکتی؟ تو آپ نے فرمایا وہ فاطمہ تم آئی تھی, کوئی کام تھا؟ سیدہ فاطمہ سے پھر بھی بات نہیں نکلی. تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے نا پھر کہا یا رسول اللہ وہ میں نہیں بھیجا تھا, پورا دن کام کرتی ہے. آپ کی بیوی کہتی ہے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, یہ بھی تو بیوی تھی. بخاری مسلم میں حدیث ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا. تو میں نے غلام کے لیے عرض کیا تھا یہ تھک جاتی ہے, ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دے گا. آپ علیہ السلام فرمایا میں تمہیں سے بہتر نہ چیز عطا کروں. کہ یا رسول اللہ عطا کریں. یعنی آپ لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ غلام مانگا ہے تو شاید ایک گھوڑا بھی ساتھ گفٹ مل جائے گا. ان کا جب رات کو بسترے پہ جانے لگو نا تو 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ تمہارے لیے اس غلام سے بھی بہتر ہے, یعنی سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی. سر یہ بہت بہترین وظیفہ. تو اچھا یہ حدیث مولا علی پوری زندگی سنایا کرتے تھے کیونکہ حضرت فاطمہ اور مولا علی کی ایک محبت بڑی مثالی تھی. پھر لوگ بھی جو ہے نا وہ مولا علی سے پوچھا
کرتے تھے وہ فاطمہ والی حدیث، تسبیح فاطمہ، اسے تسبیح فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث جب بیان کی مولا علی نے تو آگے نے تابعین نے پوچھ لیا، بخاری مسلم دونوں میں کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، میں نے کبھی یہ وظیفہ چھوڑا نہیں ہے۔ سر استقامت تو خود مل جاتی ہے، جس کے بسترے میں جا کے نبی علیہ السلام وظیفہ سکھا رہے ہوں تو وہ پوری زندگی اس واقعے کو کبھی بھول سکتا ہے کہ مجھے خود آ کے میرے بسترے میں آ کے، اور حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک میرے سینے سے لگے تھے، اس حال میں حضور نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے، وہ تحفہ کوئی بھلا سکتا ہے؟ تو تابعی نے کہا کہ مولا علی سے کہا کہ کیا جنگ صفین کی راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے جب مسلمانوں پہ اتنا مشکل وقت تھا، آپ میدان جنگ میں تھے، آپ دیکھیں 30 سال کے بعد مولا علی کو تلوار دوبارہ اٹھانا پڑی اسلامی نظام کو بچانے کی، تو مولا نے کہا صفین کی راتوں میں بھی میں نے کبھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا۔ نبی داؤد کے اندر صحیح سند سے حدیث ہے، مشکات میں بھی آپ کو دوسری جلد میں مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اور ناموں کے اعتبار سے اسماء اعظم جو اللہ کے بڑے نام ہیں، جن کی وجہ سے اگر اللہ کی طرف رجوع لایا جائے تو دعا کی قبولیت ہوتی ہے، اس حوالے سے سنن نبی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اعظم ہیں، جسے ہم یہ اسم اعظم بھی کہتے ہیں، وہ قرآن حکیم کی 2 آیات کے اندر ہے، ایک سورۃ البقرہ کی اور ایک سورہ آل عمران۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اب اس میں ظاہر ہے پتہ چل گیا کون سے اسماء ہیں، اللہ آ گیا، الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ بھی آ گیا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے آل عمران میں شروع کی آیات تلاوت کی، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو الحی اور القیوم یہ بھی اسماء اعظم میں سے، اور حروف مقطعات بھی اس کے اندر آ گئے۔ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے 593 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، ایک شخص نے دعا میں جلدی کی اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے بغیر ہی دعا کرنی شروع کر دی اور درود شریف بھی نہیں پڑھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سائل نے جلدی کی۔ پھر آپ نے بلا کے اسے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے دعا کرو پہلے اس کی حمد کرو، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو اور پھر اللہ سے مانگو۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا، اس نے خود بخود یہی عمل کیا، وہ ابن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سل تعطا، سل تعطا، تو مانگ تجھے دیا جائے گا، تو مانگ تجھے دیا جائے گا۔ تو دعاؤں کا پروٹوکول یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں پہلے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اور حمد میں اسماء اعظم اس کے، اور اس کے بعد درود شریف۔ تو کوشش کریں کہ آپ یہ 2 آیات یاد کریں۔ سنن نبی داؤد کے اندر اسماء اعظم جو ہے موجود ہیں، مشکات کے اندر بھی یہ 2 آیات یاد کر لیں۔ ایک تو حدیث میں اس کا ذکر آ گیا، دوسرا قرآن کے اندر یہ موجود ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو ان 2 صورتوں کے اندر نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم موجود ہیں، تو یہ آپ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ درود شریف پڑھ کے تو دعا مانگیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ جتنے اسماء اعظم ہیں، جیسا کہ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات ہیں واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ سارے اللہ تعالیٰ کے تعریفی کلمات اس کے اسماء اعظم ہیں، وہ جس کو یاد ہیں وہ پڑھ کے اس کے بعد درود شریف پڑھ کے دعا مانگے۔ اب ان تسبیحات کو یاد کرنا بھی کوئی مشکل نہیں، تسبیحات فاطمہ سب کو آتی ہیں، 33 دفعہ ہم سب پڑھتے ہیں، بس صرف ایک واو لگانی ہے بیچ میں، سبحان اللہ والحمد للہ، اور لا الہ الا اللہ پہلے آ جائے گا، ولا الہ الا اللہ واللہ، لا الہ الا اللہ ہمارا بیسک کلمہ ہے۔ تو یہ 4 کلمات ہیں جو آپ پڑھ لیں گے تو صلاۃ التسبیح کے اندر آپ کو اذکار اویلیبل ہوں گے۔ اب آتے ہیں صلاۃ التسبیح کی طرف، ایک دفعہ شوق اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیو، صلاۃ التسبیح اہل سنت کی بڑی 4 کتب کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ سنن نبی داؤد
दाऊद में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 1297 नंबर हदीस, जामिया तिरमिजी में 481 नंबर हदीस, सुनन इब्ने माजा में 1386 नंबर हदीस और अल मुस्तदरक लिल हाकिम में सही सनद के साथ 1192 नंबर हदीस। चार किताबों में सलातो तस्बीह की फजीलत और उसका तरीका मौजूद है। और इस हदीस को इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने भी सही कहा, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने भी सही कहा, इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने भी सही कहा, इसी तरीके से इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी सही कहा। और दौरे हाजिर में बड़े बड़े जो उलमा हैं, शेख अहमद शाकिर रहमतुल्लाह अलैह, शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह और शेख जुबैर अली ज़ई रहमहुमुल्लाह अजमईन, तमाम के नजदीक ये हदीस सही है। और आप हैरान होंगे, ये उन चंद अहादीस में से है जिन अहादीस के दिफा पर मुहद्दिसीन ने पूरी पूरी किताबें लिखी, क्योंकि कुछ लोगों को ये हदीस हजम नहीं हुई कि इतनी बड़ी फजीलत कैसे हो सकती है एक नमाज की। और मैं समझता हूँ हो सकती है, ये नमाज शैतान पढ़ने ही नहीं देते। तो कुछ लोगों ने इस पे जरा की तो मुहद्दिसीन ने मुस्तकिल किताबें लिखी इस हदीस के दिफा पर। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के तमाम मुहद्दिसीन का, जो बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं हमारे असलाफ, उनका इस पर इत्तफाक है कि हदीस बिल्कुल सही सनद के साथ मौजूद है। और खुसूसन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के जो शागिर्द खास हैं और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के दादा उस्ताद हैं सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़ा 181 हिजरी, जो बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, वो इस हदीस जो सलातो तस्बीह है इसकी काफी वो डिफेंडर हैं। और इसके सारे मसाइल जामिया तिरमिजी में उनसे नकल किए गए हैं। इमाम तिरमिजी ने एक वास्ते से, वो इमाम तिरमिजी के भी परदादा उस्ताद हैं, क्योंकि इमाम बुखारी इमाम तिरमिजी के उस्ताद हैं और अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के दादा उस्ताद हैं। बुखारी और मुस्लिम में उनसे हदीस हैं। लिहाजा 481 नंबर हदीस जामिया तिरमिजी में अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक से ली उन्होंने सारे मसाइल सलातो तस्बीह के। समझने के लिए वो आज इंशाअल्लाह साथ डिस्कस भी हो जाएंगे। भाइयों, इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल आलमीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुखातिब कर कर इरशाद फरमाया। हदीस का रेफरेंस मैं पहले दे चुका 4 किताबों से। अब वर्ड बाई वर्ड, लफ्ज बाई लफ्ज मैं ये अल्फाज पढ़ने लगा हूं ताकि आपको इसका टेस्ट भी फील हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से फरमाया, चचा जान, क्या मैं आपको कुछ इनायत न करूं? क्या मैं आपको कोई तोहफा पेश न करूं? क्या मैं आपको इस अमल की वजह से 10 खसलतों वाला अच्छा इंसान न बना दूं? ये 10 खसलतें इसमें आ जाएंगी, जोड़ों की शक्ल में 5 जोड़े आएंगे और वो 10 खसलतें बन जाएंगे। मैं गिनता जाता हूं। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब ए चचा जान आप ये अमल कर लेंगे तो नंबर 1 अल्लाह आपके अगले और पिछले, नंबर 2 पुराने और नए, नंबर 3 जानबूझकर किए या अनजाने में किए, नंबर 4 छोटे और बड़े कबीरा, और नंबर 5 छुपे हुए और जाहिर तमाम गुनाह माफ। अब ये 5 जोड़ियां आई और 10 खसलतें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई थी वो इसमें पूरी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं, ये फजीलत आज तक किसी अमल के लिए सुनी? सिर्फ 50 मिनट से 1 घंटे का अमल, अगर आहिस्ता आहिस्ता करें, थोड़ी स्पीड से करें तो 40 मिनट। अल्लाह। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चचा जान 4 रकतें इस तरह अदा करें नफिल नमाज कि हर रकत में सूरतुल फातिहा और एक सूरत पढ़ें, और जब आप क़िरात से फारिग हो जाएं तो क़ियाम की हालत में ये कलिमात 15 दफा पढ़ें, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। बस ये एक जगह है जहां पर 15 दफा पढ़ना है, बाकी पूरी नमाज में 10 दफा, क़ियाम में 15, सूरत से फारिग होने के बाद रुकू में जाने से पहले। फिर आप रुकू में जाएं और रुकू में इन्हीं कलिमात को 10 मरतबा दोहराएं। फिर रुकू से उठ जाएं और 10 बार यही कलिमात पढ़ें। फिर सजदे में जाएं और इन कलिमात को 10 दफा पढ़ें। फिर सजदे से सर उठाएं, यानी दोनों सजदों के दरमियान जो जलसा है उसमें 10 मरतबा पढ़ें। फिर दूसरे सजदे में जाएं और उसमें 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ें। फिर सजदे से सर उठाएं और क़याम में जाने से पहले, यानी जलसा इस्तराहत के अंदर, दूसरे सजदे के बाद फिर बैठ जाएं, जो हम बैठते हैं। लेकिन आम नमाजों में उसमें कुछ तस्बीहात नहीं पढ़ी जाती, लेकिन सलातो तस्बीह में उस दूसरे जलसा इस्तराहत में बाग़ियों वाला आद। लेकिन अगर कोई इज़्तिरारी कैफियत हो जाए, कोई मजबूर हो जाए इस हाल में कि ना तो वो हद से तजावुज करने वाला हो, वला आदिन, ना नाफरमानी करने वाला और ना हद से गुजरने वाला, फ़इन्न रब्बका गफूरुर रहीम, तो बेशक तेरा रब बख्शने वाला मेहरबान है।
یعنی زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو یہ بھی آپ کھا سکتے ہیں. سورۃ النحل میں تو ان چیزوں کا بھی ذکر ہے، اور پھر اللہ نے یہ بھی ذکر کیا کہ اگر کسی کی زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو وہ کلمہ کفر بھی بول سکتا ہے اپنی جان بچانے کی. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور جو یہودی تھے ان پر حرمنا کل ذی ظفر، ہم نے ہر طرح کا وہ جانور حرام کر دیا تھا جس کے ناخن ہیں. ناخنوں والے جانور ہمارے بھی حرام ہیں، لیکن کچھ حرام ہیں کچھ حلال ہیں. اب جیسے مرغی ہے، اس کے بھی ناخن ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے، مرغے کے بھی، لیکن یہ حلال ہے. لیکن جو چار پائے ہیں زمین پہ پھرنے والے جانور، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ وہ سب کے سب حرام ہیں جو گوشت خور ہیں، جن کی آنکھ کی سیدھ میں یہ نوکدار دانت ہوتے ہیں. کتا، ریچھ، شیر، یہ سب کے سب. اور اسی طریقے سے اڑنے والے پرندوں میں جو گوشت خور ہیں، عقاب، چیل، کوا بھی حرام ہے. اور اسی طریقے سے باز، وہ بھی شکار کرنے والا ہے. وہ سب کے سب. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور جو جانور تھے نا حلال جانور بھی، جن میں گائے اور بکری، ہم نے حرام کر دی تھی ان پر ان کی چربی. گوشت کھا سکتے ہیں، چربی نہیں کھا سکتے. ہاں اب ساری چربی حرام نہیں تھی، جس سے بچنا مشکل ہے وہ والی چربی نہیں، جو الگ سے جو ایکسٹرا چربی نکلتی ہے وہ حرام تھی. جس طرح خون بھی حرام ہے، لیکن جو خون ہڈیوں کے گودے کے اندر ہے وہ حلال ہے. جو گوشت کی بوٹی کے اندر ہوتا ہے ہڈی اور گوشت کے جوڑ میں، وہ حلال ہے. اسی لیے آیا تھا بہتا ہوا لہو، جو ہے رگوں سے، رگوں کا جو خون ہے وہ حرام ہے. تو یہاں پہ بھی آ رہا ہے کہ جو چربی پوری نکلتی ہے وہ تو حرام ہے، جو علیحدہ ہو سکتی. الا ما حملت ظہورهما، سوائے اس کے کہ جو ان کی پیٹھ پہ لگی ہے، او الحوایا، یا ان کی آنتوں کے ساتھ ہے، او مختلط بعظم، یا ان کی ہڈی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ حلال تھی. باقی جو ایکسٹرا چربی ہے وہ حرام. ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے سزا دی تھی ان کی سرکشی کے سبب. لیکن ہماری امت میں یہ اب ساری چیزیں حلال ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ ان سے پھر پابندی اٹھا لی، جو سورۃ الاعراف میں ہے نا کہ یہ نبی جو ہے ان پہ جو بوجھ تھے نا وہ بھی اتارتے ہیں، اور کئی چیزیں جو حرام ہوئی تھی وہ حلال کرتے ہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچ کہہ رہے ہیں، ضرور ہم سچ کہہ رہے ہیں. صدق اللہ العظیم، بے شک اللہ نے سچ فرمایا. فَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر یہ جھٹلا دیں اے نبی آپ کو، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو اے نبی آپ فرما دیں کہ بے شک تمہارا رب رحمت والا ہے، کشادگی والا ہے. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور نہیں ٹالا جا سکتا اس عذاب کو اس قوم سے جو جرم کرنے پر اڑی ہوئی ہو. یعنی آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں مان رہے، سینہ میں بھٹک گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا لگ گئی ان کو، کیونکہ انہوں نے قتال اور جہاد سے انکار کر دیا تھا. یہ وہ مشہور واقعہ اب آنے لگا ہے جسے اصحاب سبت کا واقعہ کہتے ہیں. ہفتے والے دن کے لوگ، یعنی ہفتے کی نسبت کے ساتھ. جس طرح مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن ہے، کرسچنز کے لیے اتوار کا دن ہے، یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا اسپیسیفکلی. گو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پابند نہیں کیا کہ صرف انہوں نے جمعے والے دن ہی اللہ اللہ کرنی ہے، وہ تو پوری زندگی کرنی ہے. لیکن ان کے لیے پورا ہفتے کا دن وقف تھا، وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ وہ خدا کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کریں گے، پورا دن عبادت میں گزاریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ان پہ دوسری آزمائش یہ ڈالی گئی تھی کہ ہفتے کے دن وہ شکار بھی نہیں کریں گے. مچھلیوں کا شکار جو ان کے لیے گزر بسر کا ذریعہ تھا، ہفتے کے دن نہیں کریں گے، باقی دنوں میں کریں، سٹور کر کے کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے اس اعتبار سے بڑا عبرت کا نشان ہے کہ اگلی امتوں کو دنیا میں ہی نافرمانیوں کی سزا مل جایا کرتی. اس امت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے دنیا میں کافی حد تک مسئلہ اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا. لیکن آخرت میں عذاب ہوگا، یہ نہیں ہے کہ وہ معاف ہو جائے گا جو غلط حرکتیں کی. یہ اصحاب سبت کا واقعہ ہے، یعنی ہفتے والے دن سے متعلقہ لوگ. یہی وہ لوگ تھے جو بندر بنا دیے گئے، خنزیر بنا دیے گئے. یہاں پہ یہ واقعہ آ رہا ہے، وہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے کور کریں گے. اس واقعے میں جو سب سے عبرت والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ 3 گروہوں میں بٹ گئے. ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے، پلس جو لوگ نافرمان تھے انہیں وہ اس نافرمانی سے روکتے تھے.
یہ سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے. دوسرے وہ لوگ تھے جو خود تو نافرمانی نہیں کرتے تھے لیکن نافرمانوں کو روکتے نہیں تھے. یہ سب سے آسان کام ہوتا ہے. کسی کی گالیاں نہیں کھانی پڑتی, آپ کو مخالفت نہیں سہنی پڑتی, کیونکہ جب آپ کسی کو روکیں گے تو ظاہر ہے پھر آپ کی بدنامی وہ کرے گا, آپ کو دشمنی مول لینی پڑ جائے گی. یہ دوسری کیٹیگری تھی, میٹھی میٹھی بات کرنے والے لوگ, صرف فضائل اعمال سنانے والے لوگ, برائی سے روکنے والے نہیں, صرف امر بالمعروف کرنے والے لوگ, نیکی کا حکم دینے والے لوگ, نہی عن المنکر, برائی سے روکنے والے نہیں. اور تیسرے وہ بدبخت تھے کہ جو ڈائریکٹلی اس حکم کی نافرمانی کر رہے تھے اور ہفتے کے دن وہ شکار کرتے تھے. اب حیران کن بات ہے, اللہ تعالیٰ نے تینوں گروہوں کا ذکر کیا, اس کے بعد جب اینڈ رزلٹ سنایا نا تو یہ سنایا کہ اللہ نے نجات دے دی ان لوگوں کو کہ جو نہ تو خود یہ کام کرتے تھے بلکہ وہ باقیوں کو بھی اس برائی سے روکتے تھے. یعنی جو گونگے شیطان نہیں تھے, خود بھی برائی سے بچتے تھے, لوگوں کو بھی روکتے تھے, انہیں تو ہم نے نجات دے دی. اور جو برائی کرنے والے تھے ان کو ہم نے بندروں کی شکل بنا دیا. اور جو تیسری کیٹیگری تھی نا, ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنا بھی گوارا نہیں کیا کہ ان کا انجام کیا ہوا. اتنا ذکر ضرور کیا کہ اس طرح کے لوگ تھے. پوچھو ان سے اس بستی کا حال جو ساحل سمندر کے اوپر آباد تھی. یہ چھوٹی چھوٹی سمندری جھیلیں تھیں جو بعد میں جوڑ کے گوروں نے نہر سوئز بنا دی. اس زمانے میں یہ سمندری جھیلیں تھیں جو آباد تھے ساحل سمندر. اذ یعدون فی السبت, جب وہ حد سے بڑھ گئے ہفتے کے دن کے بارے میں. اب اللہ نے چونکہ آزمائش بنایا تھا, باقی پورے ویک میں مچھلیاں سامنے نہیں آتی تھی, بڑی مشکل سے چند مچھلیوں کا شکار ہوتا تھا, اور ہفتے والے دن مچھلیاں ان کی آنکھوں کے سامنے پھدکتی تھی. مچھلیوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ آج کے دن ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں, یہ کچھ کر نہیں سکتے. ان کو بھی اپنے ایکسپیرینس سے پتہ چل گیا تھا, تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ آزمائش مسلط ہوئی کہ ایک بھوکے بندے کے سامنے آپ لا کے مرغن غذائیں رکھ دیں